السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا آخر عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات ایسی آتی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، اور شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی سورۃ القدر اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ سورۃ القدر کی تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو میری ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے، اور 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ کے ہوتے ہیں، یعنی 83 ایئرز اینڈ 4 منتھ۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس میں ایک رات عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا۔ سورہ منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں، تو یہ شان نزول ہے شب قدر کا جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو اس انعام کا سبب کیا ہوا کہ بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال بھی ان کی برابری میں کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات اللہ پاک نے مرحمت فرمائی۔ اگر کسی خوش نصیب کو یہ 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کا زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا، کہ یہ حضرات 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ اب یہ رات کب ہوتی ہے تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے 50 کے قریب علماء امت کے اقوال ہیں کہ کسی نے کچھ بتائی ہے اور کسی نے کچھ بتائی ہے۔ تو وہ سارے اقوال تو یہاں ذکر کرنا ابھی امپاسبل ہوگا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ سورۃ القدر کی تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی۔ پھر آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکہ، یعنی اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ آپ ایسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جبکہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالیٰ شانہ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین بھی شفقت اور پیار سے اس کی طرف دیکھنے لگے، اور آج جبکہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فکرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ تو وہ روح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی
مفسرین کے چند قول ہیں۔ جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا ہے، اسے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور پہ ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہیں۔ بعضوں کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو فرشتوں کو بھی لیلۃ القدر میں ہی نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال مشہور ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جس کا لوگ اتفاق ہے علماء امت کا، تو اس سے والروح سے مراد، یعنی پہلا قول جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ والروح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ سنن بہیقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، یعنی اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ تو مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہوا ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ آگے سورت میں سلامن، یعنی وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے یا اس سے یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، یعنی شر اور فساد وغیرہ سے امن ہے۔ اگلی آیت ہے ہِیَ حتی مطلع الفجر، یعنی وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک اس کی برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس صورت شریفہ کے ذکر کرنے کے بعد خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی قسم کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، کئی قسم کی فضیلتیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی ان کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے، جن میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف کھڑے ہونے سے نماز پڑھنا اس کے حکم میں آتا ہے کہ کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا ہے، اور یا پھر کسی اور عبادت کا مطلب ہے تلاوت اور ذکر وغیرہ میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے انسان مشغول رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ تو حقیقتاً محروم کس شخص کو کہا گیا؟ اس شخص کو کہا گیا جو اس رات کو پائے اور اس میں عبادت نہ کرے، یعنی رات مل بھی رہی ہے لیکن پھر بھی دنیاوی کسی چیز میں مشغول ہے، کمانے میں یا کسی اور چیز میں، سونے میں یا کوئی اور دنیاوی مشغلے میں مشغول ہے، تو ایسے شخص کو کہا گیا کہ وہ حقیقتاً محروم ہی ہے۔ تو اس میں آخر کوئی تو بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا، پھر بھی اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے کہ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے، رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس آخری عشرے میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب مسلمانوں کی میری کمیوں کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما کے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی
آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.